مشکلوں میں میرے خدا میری ہر قدم پر معاونت فرما۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل اللہ پاک کی رحمت سے ایک بار پھر سلسلہ روحانی علاج اور استخارہ میں حاضر ہیں، اور آپ کو بھی اس سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کی آج کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ سلسلے کی ابتدا میں ایک بات میں عرض کرتا چلوں، اور عموماً گھروں کے اندر، رشتہ داروں میں، برادریوں میں اس طرح کے معاملات سامنے آتے رہتے ہیں کہ گھروں میں تقریباً یہ شکایت رہتی ہے کہ ہمارا پورا نہیں ہوتا، ہم جو مہینے کا راشن ڈلواتے ہیں پورا نہیں ہوتا، گزارا ہمارا بڑی مشکل سے ہو رہا ہے، والدین، بچے، بہن بھائی دیگر ہمارے سے ضروریات کا تقاضا کرتے ہیں، ضروریات کے پورا ہونے کا تقاضا کرتے ہیں، ضروریات پوری نہیں ہو پاتی۔ تو بالخصوص جو گھر کے سرپرست ہیں، جو والدین ہیں، جو والد ہیں، جو گھر کے اخراجات، ان کے انتظامات، ان کے معاملات لے کر چلتے ہیں اور اخراجات پورے کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بیوی، بچے، اہل و عیال اگر گھر میں کسی چیز کی کمی کی شکایت کریں تو اب ہم نے کیا کرنا ہے، تو اس حوالے سے چند ایک ضروری چیزیں میں عرض کرتا ہوں۔ پہلے ایک واقعہ ناظرین میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ دیکھیں، ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کی کہ حضور، اہل و عیال کی فکر نے مجھے پریشان کر رکھا ہے، تو آپ میرے حق میں دعا فرمائیے۔ تو ان بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جواب دیا کہ اے شخص، جب تیرے اہل و عیال، جب تیرے گھر والے تجھ سے آٹا اور روٹی نہ ہونے کی شکایت کریں تو اس وقت اللہ تبارک و تعالی سے دعا کیا کر کہ تیری اس وقت کی دعا یہ قبولیت کے زیادہ قریب تر ہے، قبولیت کے زیادہ قریب ہے۔ تو ناظرین، واقعی جس کی تنگ دستی، جس کی پریشانی اور جس کی آزمائش یہ عروج پر ہوگی نا، تو یقیناً وہ بے حد دکھی ہوگا، بڑا دکھی ہوگا، پریشان ہوگا۔ اور یاد رکھیے، دکھیاروں کی دعا، غمگین کی دعا اور پریشان حال لوگوں کی دعا قبول ہوتی ہے۔ جی، غمگین دل کی دعا قبول ہوتی ہے۔ جیسا کہ فضائل دعا میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن کے والد مہربان رئیس المتکلمین حضرت علامہ مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مستجاب الدعوات شخصیات یعنی جن لوگوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں ان میں سب سے پہلے نمبر پر لکھا ہے اول مضطر کہتے ہیں ناظرین بے چین، پریشان حال، جو تکلیف میں ہوتا ہے، پریشانی میں ہوتا ہے، تو اسے مضطر کہا جاتا ہے۔ تو اول مضطر۔ تو اب اس کے شرح میں سرکار اعلیٰ حضرت امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن فرماتے ہیں کہ اس یعنی دکھیارے اور لاچار کی دعا کی قبولیت کی طرف تو خود قرآن مجید میں اشارہ موجود ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ترجمہ کنز الایمان، یا وہ جو لاچار کی سنتا ہے جب اسے پکارے اور دور کر دیتا ہے برائی۔ تو ناظرین، جب بھی کبھی اس طرح کا معاملہ ہو جائے، گھر میں کسی چیز کی ہمیں تنگی محسوس ہونے لگے اور ہمیں تنگ دستی نظر آئے رزق میں، ہمیں گھر کے معاملات میں، یا گھر والے اگر کسی چیز کی کمی کی شکایت کریں کہ بھئی گھر میں اس طرح کے معاملات ہیں، اس طرح کی کمی ہے، تو ہم نے پریشان نہیں ہونا۔ اولاً ہم نے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کر، اب دعا کریں، اللہ پاک کی رحمت سے دعاؤں کے ذریعے ایسی ہماری مسائل حل ہوتی چلے جائیں گے، پریشانیاں دور ہوتی چلی جائیں گی، اور غیبی طور پر الحمدللہ اسباب بنتے چلے جائیں گے۔ شرط یہ ہے، اعتقاد مضبوط ہونا چاہیے، یقین کامل ہونا چاہیے، ایمان ہمارا مضبوط ہونا چاہیے، انشاءاللہ خوب اس کی
برکتیں حاصل ہوں گی۔ اللہ پاک ہم سب کو دنیا اور آخرت میں عافیت اور سلامتی نصیب فرمائے، تنگ دستیوں سے، تنگیوں سے اللہ پاک ہم سب کو محفوظ فرمائے، اور اللہ پاک ہم سب کے رزق میں وسعت، کشادگی، برکتیں نصیب فرمائے۔ آئیے ناظرین، ابتدا میں ہم آپ کو دکھاتے ہیں آج کا روحانی علاج۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا سیگمنٹ آج کا روحانی علاج میں حاضر ہیں۔ آج جو روحانی علاج ہم آپ کو بیان کریں گے وہ ہے جائز حاجت کے حوالے سے۔ کئی افراد ایسے ہیں کہ ان کی جائز حاجت ہوتی ہے کہ میرا یہ کام ہو جائے، یہ کام ہو جائے، لیکن کام ہو نہیں پاتا، پریشان ہوتے ہیں کہ میرا یہ کام اٹکا ہوا ہے، میرا یہ کام نہیں ہو پا رہا۔ تو آئیے پیش خدمت ہے بہت ہی پیارا وظیفہ، قلت حیلتی انت وسیلتی ادرکنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ وظیفہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے پڑھتے رہیے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں استغاثہ کے طور پہ، کیونکہ یہ اس میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے استغاثہ ہے، تو یہ چلتے پھرتے پڑھتے رہیے۔ اللہ کے کرم سے جو بھی آپ کی دلی مراد ہے، جو جائز حاجت ہے، اللہ کے کرم سے وہ پوری ہوگی۔ وظیفہ دوبارہ سماعت فرما لیجئے، قلت حیلتی انت وسیلتی ادرکنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ جب بھی کوئی جائز حاجات ہمیں ایسا لگے کہ پوری نہیں ہو رہی، تو یہ وظیفہ ناظرین آپ کو بتایا گیا، قلت حیلتی انت وسیلتی ادرکنی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو یہ اپنے معمولات میں آپ شامل رکھا کریں، درود پاک کی کثرت کریں، ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اور تعویذ ہر بلائے صلی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آئیے ناظرین بڑھتے ہیں آپ کی کالز کی جانب، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ کال چلا دیجیے گا۔ بچوں کے رشتوں کے بندش کے سلسلے میں استخارہ کروانا ہے۔ بچوں کے رشتوں کی بندش کے حوالے سے استخارہ کروانا ہے۔ نام آپ نے بچوں کے نہیں بتائے کہ کن کے رشتوں میں رکاوٹیں ہیں۔ چلیں روحانی علاج انشاءاللہ اس حوالے سے ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں، بندش کا توڑ بھی آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ۔ جی نیکسٹ کال چلائیے گا۔ حضرت نام میرا ہے سید محمد عامر ابتاری اور والدہ کا نام ہے سیدہ کیسر۔ جی۔ اور مجھے سب تقریباً 20 سے 25 دن ہو گئے ایسے مسائل چل رہے ہیں پیٹ کے کہ دوائیاں بھی کر رہا ہوں، کوئی فرق نہیں آ رہا، اور جسمانی طور پہ کمزور بھی محسوس ہوتی جا رہی ہے آہستہ آہستہ۔ یہ مجھے یہ استخارہ کرانا تھا۔ صحیح انشاءاللہ سید عامر آپ نے نام بتایا، انشاءاللہ ابھی استخارہ کرتے ہیں آپ کا۔ جی اگلی کال چلائیے گا۔ جنید نام ہے بیٹے کا، اور اس کی ماں کا نام جو ہے سکینہ ہے۔ 20 دن ہو گئے ہیں، کمر میں درد، پیٹ میں درد، اور کیا نام ہے اپنا، نہ کچھ کھایا جاتا ہے نہ کچھ پیا جاتا ہے، دوائی کوئی اثر نہیں کر رہی، دوائی رپورٹیں بھی بالکل کلیئر ہیں، اور ادھر دکھاتے ہیں کوئی بولتا ہے اثرات ہیں، کچھ بولتا ہے کچھ، لیکن فائدہ کہیں سے بھی نہیں ہو رہا۔ صحیح انشاءاللہ ابھی استخارہ کرتے ہیں، پھر آپ کو عرض کرتے ہیں اس حوالے سے۔ جی اگلی کال چلائیے گا۔ مسئلہ یہ ہے کہ میری وائف سے نا پہلے اثرات تھے، تو اس کے بعد علاج کروایا، یہ مدنی وہاں سے جو تعویذات لیتے یہ وہ بھی لیے، اور آگے پیچھے سے جہاں سے بھی ہمیں کوئی مشورہ دے رہا تھا وہاں بھی جا رہے تھے، تو اس کے بعد صحیح ہو گئی تھی۔ ابھی دوبارہ کچھ دن ہو گئے، دوبارہ کیفیت ہو رہی ہے، 1 سال بعد دوبارہ وہی حالت ہو گئی ہے۔ ابھی دوبارہ وہی سمجھو چڑچڑاپن، غصہ آنا ہر بات پہ، اور تھوڑی تھوڑی دیر بعد طبیعت خراب ہو جانا، جب گھر میں کوئی نہیں ہوتا بول کے ڈر لگتا ہے، طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ نام سکینہ اور والدہ کا نام رابعہ۔ صحیح انشاءاللہ ابھی استخارہ کرتے ہیں، اگلی کال چلائیے۔ استخارہ میں کروانا ہے اپنی بیٹی کا۔ میری بیٹی کا ایک دل کا وال بند ہے، بیٹی کا نام ہے نادیہ اور والدہ کا نام ہے شائلہ بی بی۔ برائے کرم اس کی روحانی علاج میں کروانا ہے۔ صحیح استخارہ بھی کرتے ہیں، روحانی علاج بھی اس حوالے سے آپ کو عرض کرتے ہیں۔ جی اگلی کال چلائیے گا۔
नाम मोहम्मद वसीम है, वालदा का नाम हलीमा बीबी। इस्तिखारा करवाना था कि मैं अक्सर बीमार रहता हूँ, कोई ना कोई चोट आ जाती है या फिर कोई बीमारी आ जाती है, कोई टेंशन आ जाती है, तो इस्तिखारा करना था क्या ये कोई जादूगर है या फिर ये कुदरती तौर पर ऐसा होता है। कोई लम्हा खाली नहीं गुजरता जब कोई ना कोई मर्ज नहीं होती। मेहरबानी फरमा कर इस्तिखारा फरमा कर इस्लाह फरमाएं। जी जी इंशाअल्लाह सवदल अर्ज़ करते हैं इस्तिखारा करके। अगली कॉल चलाइए ना। घर में हमशीरा बीमार है, उसका थोड़ा सा जहन का मसला है। नाजिया बीबी, वालदा का नाम बशीरा माई। और घर में जो है ना वो दुख मुसीबत भी रहती है और माल में जो घर में वो पैसा आता है बरकत भी नहीं रहती है। बरकत नहीं है घर में। अल्लाह पाक आसानी फरमाए, जिसके हलाल में आपके जायज़ कारोबार में बरकतें अता फरमाए। अभी इंशाअल्लाह सवजल इस्तिखारा करके रूहानी इलाज आपको बताते हैं। जी अगली कॉल चलाइए ना। सर मेरा नाम मोहम्मद आसिफ है और मेरी वालदा का नाम रसूलुल्लाह बीबी है। हर रिश्ता नहीं हो रहा, मेहमान आते हैं और देख कर चले जाते हैं, प्लीज़ रहनुमाई फरमाएं। सही इंशाअल्लाह सवजल आसिफ नाम बताया, रिश्ता नहीं हो रहा। जी अगली कॉल चलाइए ना। जी नाम है तस्लीम हुसैन, वालदा का नाम है सदीकन और वालिद का नाम अब्दुल रज़्ज़ाक। इनको फालिज हुआ था 2 साल हो गए, अभी तक सही नहीं हो रही है। मजीद जो ना ये पूछना था कि ये इमराज जिस्मानी है या कोई असर है तवीज़ात का। अल्लाह पाक शिफा अता फ़रमाए आपको भी, आपके मरीज़ों को भी, और हमारे वो नाज़रीन जिन्होंने कॉल्स की अपने घर वालों के हवाले से बीमारियों का, तकलीफ़ों का बताया। अल्लाह पाक प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदक़े सबको शिफ़ा कामिला आजिला सेहत नाफ़िया अता फ़रमाए। नाज़रीन आपके इस्तिखारे इंशाअल्लाह सवजल किए जाएंगे। रूहानी इलाज के हवाले से भी कुछ कॉल्स थी, मैसेजेस भी काफ़ी सारे ये नाज़रीन के आ चुके हैं। तो चलें पहले तो इस हवाले से आप रूहानी इलाज इरशाद फरमाइए कि कॉल आई थी बच्चों के हवाले से, कह रहे थे कि इनको ऐसा लगता है कि रिश्तों में बंदिशें, कहीं बात तय होती है, कहीं से रिश्ता आता है, अच्छा देख कर चले जाते हैं, देख के चले जाते हैं, लेकिन फिर वो मना कर देते। तो कोई ऐसा अमल इरशाद फरमाएं, कोई ऐसा वजीफ़ा, कोई ऐसी दुआ कि जिन बच्चों के, जिन बच्चियों के रिश्तों में रुकावटें हैं तो नेक साले रिश्ते मिल जाएं, घर भी उनका अच्छा चले। क्या फरमाते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह पाक हम सब पर अपना करम फरमाए, फ़ज़ल फरमाए, हमें नेक रिश्ते अता फरमाए। तो आपके लिए बहुत ही प्यारा रूहानी इलाज है, इस पर अमल करें। अल्लाह पाक की रहमत से इंशाअल्लाह जो है नेक रिश्ता भी मिलेगा और आपका घर भी जो है वो अच्छा चलेगा। ये है कि जिसने शादी करनी हो या जिसके रिश्ते में रुकावट हो, ये अमल जो है वही करें, ख़ुद अमल करें और इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल इसको मुसलसल जारी रखें। ये नहीं आज किया कल छोड़ दिया, परसों किया फिर छोड़ दिया, ऐसा नहीं। रोज़ाना 90 दिन तक सूरह इखलास बाकायदगी के साथ 41 मरतबा पढ़ें। सोने से पहले 41 मरतबा सूरह इखलास जो है ये पढ़ कर सोएं और अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ भी करें अपने अच्छे और नेक रिश्ते के लिए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आपका रिश्ता अच्छा लग जाएगा, नेक रिश्ता मिलेगा और आपका घर भी अच्छा चलेगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। तो ये इस्लामी भाई, इस्लामी बहनें जिनके रिश्तों में रुकावटें, दोनों पढ़ सकते हैं। दोनों पढ़ सकते। अच्छा यहाँ ये अर्ज़ करता चलूँ नाज़रीन कि वो इस्लामी बहनें अगर इस वजीफ़े पर अमल करें तो जिन दिनों में कुरान पाक की तिलावत करना मना है, उन दिनों में सूरह इखलास का इब्तिदाई लफ्ज़ कुल ना पढ़ें, बल्कि हुवल्लाहु अहद से शुरू करें और इस वजीफ़े को बिला नियत कुरान और बनियत हम्दो सना इस वजीफ़े को पढ़ा जाए। अच्छा ये अमल ऐसा है, ये जो आपको रिश्तों में रुकावटें दूर होने के लिए बताया माशाअल्लाह अपने नाज़रीन को, तो नाज़रीन ये अमल ऐसा है कि जिससे शादी करनी है ना तो वो खुद ही इस वजीफ़े पर अमल करे, कोई दूसरा इस पर अमल नहीं कर सकता। अब ऐसा नहीं हो सकता कि वालिदैन अमल कर लें कि भाई हम पढ़ लेते हैं चलो बच्चों की तरफ से, नहीं। जिसके रिश्तों में रुकावटें हैं, जिसकी शादी नहीं हो रही, उसने खुद इस वजीफ़े पर अमल कर। तो आबिदात भी इस हवाले से कुछ होता? जी बिल्कुल, हमारे रूहानी इलाज के बस्ते लगते हैं, तो ये शादी के लिए मखसूस तावीज़ात भी हैं, वहाँ जाकर जो है ये तावीज़ात भी लें। अपने करीब में जहाँ रूहानी इलाज का बस्ता लगता हो वहाँ जाइए और अपना ये मसला बयान कीजिए रिश्तों में रुकावट के हवाले से, तो इंशाअल्लाह तावीज़ात भी आपको इंशाअल्लाह मिल जाएंगे। अल्लाह पाक की रहमत से आप अपने करीबी बस्ते पर रब्ता कीजिए इंशाअल्लाह। ये दोबारा मैं अर्ज़ कर देता हूँ, वजीफ़ा 41 दिन तक सूरह इखलास पढ़नी है, 41 मरतबा पढ़नी है और 90 दिन तक पढ़नी है। सूरह इखलास 41 मरतबा सोने से पहले पढ़नी है और 90 दिन तक पढ़नी है। याद रखिएगा, दिन भी और तादाद भी याद रखिएगा। जो हमारे जुनैद भाई ने इरशाद फरमाया कि इस्लामी बहनें अगर अमल करें तो लफ्ज़ कुल जो है वो
نہ پڑھا جائے۔ صحیح، تو اس کو آسان الفاظ میں یوں سمجھیے کہ 3 ماہ تک آپ نے اس وظیفے پر عمل کرنا اور ناغہ نہیں ہونا چاہیے۔ صحیح۔ اور اگر کسی دن چھوٹ گیا عمل تو اب دوبارہ سے نئے سرے سے اس عمل کو شروع کرنا۔ اچھا جی، تو اس وظیفے پر اس احتیاط کے ساتھ یہ عمل کیجیے گا۔ اچھا، اگر یہ وظیفہ آپ کو یاد نہ ہو سکا ہو، لکھ نہ پائے ہوں، تو اب اس کا یہ وظیفہ، یہ شادی کا روحانی علاج، آپ تعویذات عطاریہ روحانی علاج کے بستوں سے بھی ماشاءاللہ عز و جل آپ یہ وظیفہ حاصل کر سکتے ہیں۔ پرنٹ شدہ آپ کو یہ وظیفہ مل جائے گا۔ آئیے ناظرین، شامل کرتے ہیں آپ کے استخاروں کے جوابات۔ ہمارے وہ ناظرین جنہوں نے استخاروں کے حوالے سے کالز کی تھیں، استخاروں کے جوابات نوٹ فرما لیجیے۔ سب سے پہلے سید عامر بھائی، آپ نے کال کی تھی، آپ نے اپنے پیٹ کے حوالے سے تکلیف کا، بیماری کا بتایا تھا کہ کافی عرصے سے جو ہے نا میں اس بیماری میں مبتلا ہوں، دوائیاں بھی لے رہا ہوں لیکن فرق نہیں پڑ پا رہا۔ اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ دیکھیں، آپ کا استخارہ کیا گیا، اللہ کا شکر ہے، بہتر کا اشارہ ہے، کوئی ایسا روحانی مسئلہ، کوئی عملیات، اثرات، بندش وغیرہ نہیں ہے، بیماری کا اشارہ آ رہا ہے۔ اچھے سے ڈاکٹر سے بھی آپ رجوع کریں، اللہ پاک کی رحمت سے انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ ایک وظیفہ میں عرض کرتا ہوں، جو پیٹ کی تکلیف میں مبتلا ہیں، پیٹ کی بیماری میں مبتلا رہتے ہیں، جن کا پیٹ خراب رہتا ہو، تو آپ نے بھی اس وظیفے پر عمل کرنا ہے۔ سید عامر بھائی، جب بھی آپ پانی پئیں، پانی تو دن میں کئی مرتبہ پینا ہوتا ہے، تو بسم اللہ شریف بھی پڑھنی ہے پانی پینے سے پہلے، اور سنت کے مطابق پانی بیٹھ کر، اجالے میں دیکھ کر، 3 سانس میں چوس کر یہ پینا ہے، اور پینے کے بعد الحمدللہ بھی کہنا ہے۔ سنت کے مطابق پانی پیجیے گا۔ اچھا، جب آپ پانی پیئیں نا، تو پانی پینے سے پہلے 7 مرتبہ یا عظیم یہ آپ پڑھیں گے، اور پانی پہ دم کر لیں اور یہ پانی پی لیں۔ جب بھی آپ پانی پئیں تو 7 مرتبہ یا عظیم پڑھ کر پانی پہ دم کر کے آپ نے پانی یہ پینا ہے۔ پیٹ کی ہر طرح کی بیماری آپ کی انشاءاللہ عز و جل دور ہو جائے گی۔ اور ہمارے وہ ناظرین، یہاں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ جن بچوں کے پیٹ خراب رہتے ہوں یا پیٹ میں کیڑے ہو جاتے ہیں، بعض اوقات بچوں کے پیٹ میں بھی کیڑے ہو جاتے ہیں، والدین پریشان ہو جاتے ہیں کہ بچوں کو بھوک نہیں لگ رہی، تو اب والدین یہ وظیفہ اس پر عمل کر کے، اس ورد پر عمل کر کے، پانی پہ دم کر کے آپ اپنے بچوں کو بھی، تو پیٹ کا کوئی بھی مرض ہے تو یہ عمل پیٹ کے حوالے سے، کوئی پیٹ کے حوالے سے صحیح، یا عظیم 7 مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے، یہ مطلب دوسرا بھی دم کر کے دے سکتے ہیں؟ جی، دوسرا بھی دم کر کے یہ پلا سکتا ہے۔ اس کے بعد ہمارے یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے، آپ نے اپنے بیٹے کا نام جنید بتایا تھا کہ 20 دن سے زائد ہو چکے ہیں اور کمر کی تکلیف نہیں جا رہی، استخارہ کیا، الحمدللہ عز و جل بہتر کا اشارہ ہے، کوئی ایسی گھبرانے والی بات ہی نہیں ہے، بیماری کا معاملہ ہے، اللہ پاک کی رحمت سے انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ وقتی طور پر یہ بیماری ہے، ایک وظیفہ میں عرض کرتا ہوں، یہ آپ کے بیٹے نے پڑھنا ہے۔ یہ ہمارے جنید نام آپ نے بتایا تھا بچے کا، تو اب انہوں نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے، یا غنیو یہ کثرت کے ساتھ پڑھیں، انشاءاللہ عز و جل کمر کی تکلیف ختم ہو جائے گی۔ اچھا، یہ ہمارے ایک اور اسلامی بھائی تھے، آپ نے زوجہ کے حوالے سے کہا تھا کہ 1 سال پہلے ان کی طبیعت خراب ہوئی تھی، اثرات کا معاملہ ہو گیا تھا، پھر ان کا علاج کروایا، فرق پڑا ماشاءاللہ، پھر دوبارہ اب ان کی ویسی ہی کیفیت ہو رہی ہے جیسے پہلے تھی، یعنی دوبارہ ان کی طبیعت بگڑنا شروع ہو جاتی ہے، ڈر خوف ان پر طاری ہو جاتا ہے، عجیب و غریب معاملات ان کے ساتھ رہتے ہیں۔ دیکھیں، ان کا بھی استخارہ کیا گیا، استخارے میں ان کے ساتھ اثرات کا اشارہ آ رہا ہے، اللہ پاک عافیت والا معاملہ فرمائے، شفا نصیب فرمائے، ہمت رکھیں، اثرات کا سن کر ڈر نہیں جانا، ہوتا ہے بعض اوقات اس طرح کا ہو جاتا ہے سلسلہ، لیکن اب ہم بھی ہیں کہ وہ گھبرا جاتے ہیں، لیکن گھبرانا نہیں۔ ایک عمل میں عرض کرتا ہوں، یا آپ کے گھر والوں نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے، جب بھی رات کو سونے لگے نا، رات کو سونے سے پہلے سورۃ الاخلاص، قل هو اللہ احد، پھر اس کے بعد سورۃ الفلق، پھر اس کے بعد سورۃ الناس، یہ 3 سورتیں قرآن پاک کی جو آخری ہیں، یہ پڑھ کر اپنے دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیوں پر دم کریں، اپنے چہرے پر، اپنے سر پر، اپنے ہاتھوں پر اور اپنے پورے جسم پر ہاتھ پھیر لیں۔ یہ 1 دفعہ عمل ہوا، پھر دوبارہ اسی طرح عمل کریں، تیسری مرتبہ پھر اسی طرح عمل کریں، 3 مرتبہ یہ عمل کرنا ہے، اور ہر مرتبہ عمل پورا ہونے کے بعد ہاتھوں پہ دم کر کے اپنے ہاتھ چہرے پر پھیرنے ہیں، سر پر پھیرنے ہیں، اور ہاتھوں پر، پورے جسم پر یہ ہاتھ پھیرتے ہوئے چلے جائیں۔ انشاءاللہ عز و جل ہر طرح کا ڈر، خوف، اثرات، آسیب، سحر، جادو، جنات کی شرارت، ہر طرح کی بیماری سے، اثرات سے انشاءاللہ عز و جل حفاظت رہے گی۔ ان کا ڈر، خوف اور یہ جو گھبراہٹ ان پر طاری رہتی ہے، بعض اوقات ناظرین اس طرح بھی ہوتا ہے کہ سینے پر آپ کو دباؤ محسوس ہونے لگ جاتا ہے، گھبراہٹ ہونے لگ جاتی ہے، ایسا لگتا ہے کہ کوئی ابھی یہاں سے گزر کے گیا ہے، کوئی ہمیں ایسے محسوسات ہو جاتے ہیں کہ ابھی تو یہاں سے کچھ گزر کے گیا ہے،
بعض اوقات اس طرح کے بھی خیالات وسوسے بھی آتے رہتے ہیں۔ اس طرح کے اگر معاملات کسی کے ساتھ ہوں تو اس روحانی علاج پر آپ بھی عمل کر سکتے ہیں۔ یہ یوں سمجھیے کہ ایک طرح سے ماشاءاللہ عز و جل آپ کا حصار بن جائے گا۔ ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب آرام فرمانے کے لیے بستر مبارک پر تشریف لے جاتے تو آپ اس طرح عمل فرماتے کہ اپنے دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیاں پھیلا کر سورۃ الاخلاص پڑھتے، سورۃ الفلق، سورۃ الناس، یہ تینوں صورتیں پڑھتے اور اپنے دونوں ہاتھوں پر دم فرماتے، اپنے چہرے پر، اپنے سر پر، پورے جسم مبارک پر ہاتھ پھیرتے۔ تو یہ پڑھیں انشاءاللہ عز و جل ہر طرح کے اثرات سے آپ کی حفاظت رہے گی۔ تو جن اسلامی بھائی نے یہ قول کی تھی، آپ نے فرمایا رات کو سونے سے پہلے، تو جب دن میں بھی بعض کا سونا ہوتا ہے تو اس وقت بھی یہ عمل کر سکتے یہ عمل رات کو سوتے وقت ہی کریں۔ رات کو عمل سوتے وقت کریں گے تو پوری رات، یہ پورا دن الحمدللہ اثار ان کا رہے گا۔ جی ماشاءاللہ۔ تو رات پہلے آتی ہے، پھر اس کے بعد دن آتا ہے، تو رات کو سونے سے پہلے عمل کر لیں گے تو انشاءاللہ عز و جل پوری رات بھی پھر اگلی رات جا کر پھر اگلی رات پھر یہ عمل کرنا ہے۔ صحیح صحیح، روزانہ رات کو سونے سے پہلے یہ عمل کریں، رات کو سونے سے باوضو یہ عمل کرنا ہے۔ ماشاءاللہ۔ پھر اس کے بعد سنت کے مطابق سیدھی کروٹ لیٹ کر آپ سو جائیں، مدینے کی یادوں میں کھو جائیں۔ اللہ پاک کبھی ایسا بھی ہو کہ ظاہری آنکھیں بند ہوں تو دل کی آنکھیں کھل جائیں اور مدینہ طیبہ کی زیارت نصیب ہو جائے، اللہ پاک نصیب فرمائے۔ اچھا، یہ ہمارے ایک اور اسلامی بھائی تھے، اگلی قول تھی جن کی، آپ نے بچی کے حوالے سے کہا تھا کہ دل کا وال ان کا ایک بند ہو چکا ہے۔ دیکھیں استخارہ کیا گیا، کوئی ایسا روحانی مسئلہ بہرحال ان کے ساتھ نہیں ہے، بیماری کا اشارہ ہے، طبعی تقاضے ہوتے ہیں، جسمانی پرابلم اس طرح کی ہو جاتی ہیں۔ اللہ پاک آپ کی بچی کو شفا نصیب فرمائے، صحت تندرستی نصیب فرمائے۔ ایک روحانی علاج دل کی تکلیف کے حوالے سے میں عرض کرتا ہوں، آسان یہ عمل ہے اور یہ وظیفہ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا بہت شاندار رسالہ بیمار عابد میں بھی تحریر فرمایا کہ 75 مرتبہ 75 ٹائمز 75 مرتبہ اول و آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ کر آپ بچی کے دل پر دم کریں، بچی کے دل پر دم کریں، انشاءاللہ عز و جل یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اگر کسی کے دل میں سوراخ بھی ہے نا، کسی کے دل میں سوراخ ہے، وہ بھی الحمدللہ عز و جل بہتر ہو جائے گا۔ یہ عمل وہ بھی کر یہ عمل 75 ٹائمز 75 مرتبہ آپ لا الہ الا اللہ پڑھ کر بچی کے دل پر دم، پانی وغیرہ پر بھی دم کر کے دے، پانی پہ بھی دم کر کے پلا سکتے ہیں، یہ عمل کرنا ہے۔ ایک یہ روحانی علاج ایک اور میں عرض کر دیتا ہوں کہ آپ روحانی علاج کے بستوں سے رابطہ کیجئے گا اور دل پر باندھنے کے، دل کی جگہ پر باندھنے کے الحمدللہ عز و جل خاص تعویذات دیے جاتے ہیں۔ اس کے الحمدللہ عز و جل اتنی برکتیں ہیں، میں آپ کے سامنے اتنی مدنی بہاریں الحمدللہ نظر آتی ہیں کہ ہم بیان کریں تو سلسلہ پورا مدنی بہاروں پر ہی سلسلہ ہوگا الحمدللہ عز و جل۔ جن کے اللہ نہ کرے دل کے وال بند ہو چکے ہیں، شریانیں بند ہو چکی ہیں، ہارٹ پیشنٹ ہیں، دل گھبراتا ہے، دل کے کسی بھی مرض میں مبتلا ہیں، تو آپ روحانی علاج کے بستوں سے یہ تعویذ ضرور حاصل کریں، دل کی جگہ پر باندھیں۔ ناظرین، میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں کہ آپ میں سے، آپ کی فیملی میں سے، آپ کے گھر والوں میں سے کوئی اس طرح کا مریض ہے، آپ ضرور تعویذات اطاریہ استعمال کریں۔ الحمدللہ عز و جل میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے ایسے تعویذات ہیں، الحمدللہ عز و جل مسائل حل ہوتے ہیں اور دنیا فیض پا رہی ہے، شفا پا رہی ہے اللہ پاک کی رحمت سے۔ اچھا، یہ ہمارے ایک اور اسلامی بھائی تھے، وسیم بھائی، تو آپ نے کہا تھا کہ اکثر بیماری میں رہتا ہوں، ٹینشن بھی رہتی ہے، تو کوئی آزمائش بھی میرے ساتھ ہیں، تو آپ کا دیکھیں استخارہ کیا گیا، استخارے میں آپ کے ساتھ نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے۔ اللہ پاک آپ کو شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی نصیب فرمائے۔ آپ ایک کام کیجئے گا، یا مؤمنون 115 مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں، پانی پہ دم کر کے پئیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کی نظر بد بھی ختم ہو جائے گی اور بیماری بھی دور ہو جائے گی۔ اچھا، یہ ہمارے ایک اور اسلامی بھائی تھے، آپ نے گھر میں بہن کے حوالے سے کہا تھا کہ بیمار رہتی ہیں، ذہنی اور دماغی ان کا کچھ مسئلہ ہے، نفسیاتی پرابلم ہے، اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ آزمائشوں کا اشارہ ہے ان کے ساتھ، اللہ پاک شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی نصیب فرمائے۔ ایک روحانی علاج، جو نفسیاتی مریض ہوتے ہیں نا، دماغی مسئلہ جن کے ساتھ رہتا ہے، ذہنی طور پر جو ڈسٹرب رہتے ہیں، ان کے لیے ایک عمل ہے۔ عمل یہ ہے، دیکھیں آپ صورتیں نوٹ کیجیے گا، پہلے تو سورۃ الفاتحہ، پھر آیت الکرسی، پہلے سورۃ الفاتحہ، پھر آیت الکرسی، پھر اس کے بعد آخری تینوں قل، سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس۔ سورۃ الفاتحہ پہلے، پھر اس کے بعد آیت الکرسی، پھر آخری تینوں قل۔
اب یہ پڑھ کر آپ پانی پہ دم کر کے ان کو پلائیں، جو ذہنی طور پر ڈسٹرب رہتا ہو، نفسیاتی مسائل جن کے ساتھ ہوں، نفسیاتی پرابلم جن کے ساتھ ہوں، آپ ان پر دم بھی کریں، پانی پہ دم کر کے بھی پلائیں، انشاءاللہ عز و جل دماغی طور پر جو بھی مسئلہ ہوگا نا وہ انشاءاللہ عز و جل حل ہو جائے گا۔ یہ ہمارے آصف بھائی تھے، آپ نے کہا کہ رشتوں کے حوالے سے کہا تھا کہ رشتہ نہیں ہو پا رہا، تو آپ کا بھی استخارہ کیا گیا، استخارے میں قدرتی طور پر ہی رکاوٹوں کا اشارہ ہے، وقتی طور پر آزمائشیں ہیں، نیک صالح رشتے مل جائیں تو اس کے لیے ایک اور عمل میں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں۔ نماز فجر کے بعد 312 مرتبہ یا ذل جلال والاکرام آپ نے پڑھنا ہے۔ ہمارے تسلیم بھائی تھے، آپ نے کہا تھا کہ فالج کا مسئلہ ہے، فالج ہو چکا ہے، تو استخارے کے حوالے سے آپ نے فرمایا تھا کہ استخارہ کر کے بتائیے کوئی بیماری ہے یا کوئی اثرات وغیرہ ہے، تو بیماری کا اشارہ آ رہا ہے، اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ آپ ایک کام کیجئے گا، جو فالج کے مریض ہیں تو ایک بڑا سا آپ وہ تھال لے لیں، بڑا سا تشت، بڑی سی پلیٹ یا بڑا سا تھال آپ لیں اور اس کے اوپر سورہ زلزال، اذا زلزلت الارض زلزالہ، یہ لکھ لیں۔ لکھنے کے بعد اب اس میں پانی ڈال کر یہ پانی آپ نے فالج کے مریض کو پلانا ہے۔ ایک تو یہ عمل ہوا، دوسرا عمل یہ کہ یہی اسی طرح ایک لوہے یا اسٹیل کے برتن پر، تھال پر آپ سورہ زلزال لکھ کر آپ مریض کو کہیں کہ دیکھیں، دیکھنے کی برکت سے بھی الحمدللہ عز و جل فالج کی بیماری ختم ہو جائے انشاءاللہ۔ اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ ہمارے وہ ناظرین جن کے استخارے کر کے روحانی علاج جو آپ کو بتائے گئے، تو آپ نے بتائے گئے طریقہ کار کے مطابق عمل کرنا ہے۔ شفا دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، اللہ پاک چاہے گا تو ہی شفا حاصل ہوگی۔ اچھا ایک بات اور یہاں میں عرض کرتا چلوں، دیکھیں حقیقت حال یہ اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے گا کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا۔ آئیے ناظرین مزید آپ کے قول شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا معلوم کر رہے ہیں۔ جی میرا نام زاہد علی ہے۔ میرا عرض ہے یہ کہ میری جاب میں رکاوٹ ہے، اس کے لیے روحانی علاج بتائیں، اور نظر بد کے لیے بھی بتائیں۔ صحیح ہے، جاب میں رکاوٹ ہے اور دوسرا نظر بد کے لیے بھی صحیح، ابھی انشاءاللہ عز و جل بتاتے ہیں روحانی علاج۔ جی اگلی قول چلائیے۔ میرے نام ماموں ہے، 7 مہینے ہو گئے وہ مسقط گئے ہیں، ان کو کوئی کام نہیں مل رہا۔ ان کا نام ہے علی رضا اور ان کی والدہ کا نام ہے عابدہ بی بی۔ صحیح، اگلی قول چلا دیجیے۔ میرا نام محمد عمر ہے، والدہ کا نام زہدہ بیگم ہے۔ میں اکثر بیمار رہتا ہوں، میری ٹانگوں میں بڑی درد ہے، نیند کا بھی مسئلہ ہے، کاروبار میں بھی کوئی اتنی خاصی ترقی نہیں ہے، کاروبار بڑھانا چاہتا ہوں تو بڑھتا نہیں، تو برائے مہربانی میرا استخارہ کر کے بتا دے کیا مسئلہ۔ صحیح، اگلی قول چلائیے گا۔ میرا نام احمد بخش ہے، والدہ کا نام شکورہ بی بی ہے، اور میں جی استخارہ کرانا ہے جی، میں الیکٹریشین کی دکان بنانی ہے۔ اچھا، الیکٹرک کی دکان کھولنا چاہ رہے ہیں، ابھی انشاءاللہ عز و جل استخارہ کرتے ہیں۔ جی نیکسٹ کال چلائیے۔ روبینہ بی بی اور والدہ کا نام فتح رانی۔ مسئلہ ان کے کندھے اور پیٹھ میں درد ہے، 6 سال سے دوائیاں لے رہے، کوئی نہیں آیا، فرق نہیں پڑ رہا۔ اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ روحانی علاج انشاءاللہ عز و جل بتاتے ہیں۔ جی اگلی کال چلائیے۔ امتیاز عامر بات کر رہا ہوں بہاڑی سے۔ میرا نا مسئلہ بنا ہوا ہے، میں روزی سارا دن کماتا ہوں لیکن وہ پتہ نہیں چلتا کدھر پیسے جا رہے ہیں کدھر نہیں جا رہے ہیں، پتہ نہیں کسی نے کوئی باندھ دیا ہے یا کیا کر دیا ہے۔ جی والدہ کا نام مقصود مائی۔ صحیح، امتیاز عامر نام بتائیں نا، انشاءاللہ عز و جل ابھی استخارہ کرتے ہیں آپ کا۔ جی اگلی کال چلائیے گا۔ میرے چاچو کا نام ملک زبیر ہے، ان کی والدہ کا نام اکبر جان ہے، وہ بیمار ہوتے ہیں، ان کے لیے استخارہ کر دے۔ صحیح، ابھی انشاءاللہ عز و جل استخارہ کرتے ہیں۔ جی نیکسٹ کال چلائیے گا۔ بھائی ہیں کہ ان کا نام ہے محمد عمر اور والدہ کا نام ہے وحیدہ بی بی۔ کام میں بھی ان کا دل نہیں لگتا، بس یہ ہے کہ پورا جسم ہر ٹائم جو درد کرتا ہے۔ صحیح، اگلی کال چلائیے گا۔ استخارہ کرانا ہے۔ میرا نام محمد نذیر ہے، والدہ کا نام نسیم اختر ہے۔ میں کون سا کام کروں جس میں فائدہ ہوگا مجھے؟ کون سا کام کریں جس میں فائدہ ہو جائے؟ کام بتایا نہیں انہوں نے کہ کیا کام کی نوعیت انہوں نے نہیں بتائی کہ کام کون سا ہونا چاہیے۔ آپ کون سا کام کریں جس میں فائدہ ہو، شرعی تقاضوں کے مطابق اپنے ہر جائز کام کو لے کر چلیں، دیانتداری کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ، اور آپ اپنے کام کو لے کر چلیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کے کاموں میں برکتیں آئیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اور ظاہری معاملات یہ آپ دیکھ لیں کہ کس کام میں آپ کو تجربہ ہے، کون سا آپ کام کر سکتے ہیں، اور مشورہ بھی آپ ضرور کریں، پھر اس کے بعد استخارہ آپ کروائیں۔ تو یہ چند ایک چیزیں میں نے آپ کو عرض کی ہیں، اس کے مطابق
آپ اپنے کام کو لے کر چلیں، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہو۔ جو بھی کام کریں نا، جائز کام کی بات ہو رہی ہے، آپ اس کام کو شرعی تقاضوں کے مطابق لے کر چلیں، شرعی احتیاطوں کے مطابق آپ اپنے اس کام کو لے کر چلیں، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا انشاءاللہ عز و جل۔ ناظرین، جب ہم اپنے کاموں کو شرعی تقاضوں کے مطابق لے کر چلتے ہیں نا، تو نقصان سے بھی محفوظ رہتے ہیں، برکت بھی رہتی ہے، فائدہ بھی ہوتا ہے اس کے اندر۔ جی اگلی قول چلائیے۔ میرا نام قیصر عزیز ہے اور میں لاہور سے بات کر رہا ہوں۔ میری والدہ محترمہ کا نام کنیز فاطمہ ہے۔ 8 مہینے ہو گئے ہیں تقریباً، اور میں یہاں پہ بالکل بے روزگار بیٹھا ہوا ہوں۔ میرے ہر کام میں رکاوٹ ہوتی ہے، اور آپ اس کی وجہ بتا دیں اور مجھے اس رکاوٹ کو دور کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ صحیح، صبر کریں، اللہ پاک کی رضا پر راضی رہیں، کوشش کریں، حصول روزگار کے لیے جائز ذرائع آپ اختیار کریں، محنت کیجیے، انشاءاللہ عز و جل راستے کھل جائیں گے، راستے ہموار ہو جائیں گے آپ کے لیے۔ باقی آپ کا استخارہ بھی کرتے ہیں، قیصر عزیز نام بتایا آپ نے، جی سلسلے میں شامل نہیں ہے کہ آپ ابھی انشاءاللہ عز و جل استخارہ کر کے روحانی علاج بھی آپ کو بھی عرض کرتے ہیں۔ جی اگلی قول چلائیے گا۔ میرا نام عدنان ساجد ہے اور میری والدہ کا نام ہے نسرین گل، اور سر میرا کام نہیں لگتا ہے، کہیں بھی اپلائی کرتا ہوں بس انکار ہو جاتا ہے، کام نہیں لگتا سر میرا۔ صحیح ہے، کام نہیں لگتا آپ کا بھی۔ عدنان بھائی استخارہ کرتے ہیں، ناظرین آپ کے استخارے اب کیے جائیں گے۔ روحانی علاج کے حوالے سے جن اسلامی بھائیوں نے ناظرین نے کالز کی تھیں، روحانی علاج سماعت فرمائیے۔ زاہد علی بھائی کہہ رہے تھے کہ جاب میں بھی رکاوٹیں ہیں، اس کا بھی ارشاد فرمائیے۔ روحانی علاج نظر بد کے حوالے سے بھی۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ایسے ناظرین کے جن کے کام میں رکاوٹ ہو یا جن کو جاب نہ ملتی ہو، پریشان رہتے ہوں، وہ یہ بھی عمل کر سکتے ہیں۔ آپ لکھ لیں، نوٹ فرما لیں کہ ہم خاص طور پہ ہمارے زاہد بھائی لکھ بھی لیں، نوٹ کر لیں، اس پر عمل کی بھی نیت فرمائیں تو انشاءاللہ عز و جل اچھا روزگار آپ کو مل جائے گا۔ آپ نے کیا کرنا ہے زاہد بھائی، آپ نے غیر مکروہ وقت کے اندر، یعنی مکروہ وقت نہ ہو، آپ نے 2 رکعت نفل ادا کرنے ہیں۔ آپ 2 رکعت نفل ادا کریں اور اس کے بعد وہیں بیٹھے رہیں، اور آپ نے اللہ پاک کا صفاتی نام یا لطیف 182 مرتبہ پڑھنا ہے۔ آپ نے 182 مرتبہ یہ اللہ پاک کا صفاتی نام آپ پڑھیں، اور اس کے بعد جو ہے اپنے جائز روزگار کے لیے آپ دعا کریں، اللہ پاک کی رحمت سے آپ کو اچھی جاب جو ہے وہ مل جائے گی اللہ پاک کی رحمت سے۔ مزید آپ کے کام میں، آپ کی جاب میں جو رکاوٹیں ہیں، آپ ہمارے روحانی علاج کے بستے پر جائیں اور اپنے کارڈ کا عمل بھی کروائیں۔ جی ہاں، یہ مخصوص عمل ہوتا ہے ہمارے روحانی علاج کے بستوں پر کہ کارڈ کی جاتی ہے، تو آپ یہ عمل بھی کروائیے، اللہ پاک کی رحمت سے اچھی جاب آپ کو مل جائے گی انشاءاللہ عز و جل۔ ہمارے ایک اور اسلامی بھائی تھے، وہ نظر بد سے بچنے کا روحانی علاج معلوم کرنا چاہ رہے تھے۔ جی ہاں، نظر بد سے محفوظ رہنے کے لیے آپ بہت ہی پیارا روحانی علاج ہے، اس پر عمل کریں انشاءاللہ، نظر سے محفوظ رہیں۔ ایک تو آپ نے روزانہ سورہ فلق اور سورۃ الناس ایک مرتبہ دونوں صورتیں آپ نے یہ پڑھ لینی ہے، انشاءاللہ نظر نہیں لگیں گے اللہ پاک کی رحمت سے۔ دوسرا، آپ نے 60 مرتبہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ یہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لینا ہے۔ لا الہ الا اللہ یہ آپ 60 مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کیجئے، انشاءاللہ عز و جل نظر بد سے آپ محفوظ رہیں گے۔ مزید آپ روحانی علاج کے بستوں پر جائیں اور وہاں سے نظر بد سے بچنے کا یعنی حفاظت کے تعویذات لیں اور انشاءاللہ پہن لیجئے، اللہ کی رحمت سے آپ نظر سے محفوظ رہیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اچھا، یہ ایک اور میسیج آیا ہے، یہ معلوم کر رہے ہیں کہ حمزہ نام ہے ان کا نا، کہ لڑکے کا نام حمزہ ہے اور والدہ کا نام ان کی زبیدہ ہے۔ ان کو بتا رہے ہیں کہ مرگی کے دورے پڑتے ہیں، مرگی کے جھٹکے لگتے ہیں، تو اس کے لیے کیا عمل ہے، کیا روحانی علاج ہے؟ تو اس حوالے سے روحانی علاج میں عرض کر دیتا ہوں۔ دیکھیں، جن کے یہ ایک تو مرگی کے دورے ہوتے ہیں نا، تو کسی کو اگر مرگی کے جھٹکے لگتے ہوں، دورے لگتے ہوں، تو 2 روحانی علاج میں عرض کرتا ہوں۔ ایک تو جس وقت یہ کیفیت ہو نا کہ جھٹکے لگ رہے ہیں، دورے لگ رہے ہیں، دورے پڑ رہے ہیں بچے کو، اس وقت آپ سورۃ المؤمنون کی جو آخری آیات ہیں، سورۃ المؤمنون کی جو آخری آیات ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، تو یہ آخری آیات سورۃ المؤمنون کی ختم سورت تک یہ پڑھ کر آپ اس بچے کے کان میں دم کریں،
ایک تو یہ روحانی علاج ہوا. دوسرا روحانی علاج اس کا ایک اور یہ ہے کہ اب جس وقت کیفیت بہتر ہے بچے کی نا، اب پتہ ہے نارمل کیفیت میں ہے، نارمل حالت میں ہے بچہ، تو جس وقت دورے نہیں پڑ رہے تو اس وقت پھر دوسرا یہ عمل کرنا ہے سورۃ الشمس، یہ پڑھ کر دونوں کانوں میں دم کرنا ہے. سورۃ الشمس یہ پڑھ کر دونوں کانوں میں دم کر دیجیے. ایک تو یہ روحانی علاج ہوا جس وقت نارمل کیفیت ہو، اور جس وقت مرگی کے دورے پڑے نا اس وقت پھر سورۃ المؤمنون کی آخری آیات پڑھ کر کانوں میں دم کرنا ہے. اور روحانی علاج کے بستوں سے بھی رابطہ کر کے تعویذات اتاری آپ حاصل کر سکتے ہیں. اچھا، یہ ایک اور روحانی علاج کے حوالے سے ہے، میں سے چلے معلوم کر لیتا ہوں ہاتھوں ہاتھ. انہوں نے کہا ہے کہ ایک تو رشتوں میں رکاوٹوں کے حوالے سے تو کافی سارے میسیجز ہیں کہ رشتے نہیں مل پاتے، رشتوں میں رکاوٹیں، تو کافی سارے میسیج ہیں. اچھا، اس حوالے سے روحانی علاج ارشاد فرمائیے کہ آپس میں گھروں میں ہمارے بھائیوں کے درمیان بڑے لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں، تو کیا عمل کریں کہ ان کے درمیان آپس میں محبت؟ صحیح. جی ہاں. اچھا، وہ خود وظیفہ نہیں پڑھ سکتے، اب ہمیں کوئی ایسا عمل بتائیے کہ عمل ہم کریں اور وہاں بھائیوں کے درمیان آپس میں محبت کریں. اللہ پاک آسانی فرمائے. ضرور یہ ہے، بعض کا ہو جاتا ہے گھروں میں جیسے معاملات ہو جاتے ہیں کہ لڑائی جھگڑے بہن بھائیوں کے، والدین کے درمیان اور میاں بیوی کے درمیان بھی یہ عمل جو ہے وہ ہو جاتا ہے، لڑائی جھگڑے ہونا شروع ہو جاتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اگر ایک ساتھ رہتے ہوں اور جو ہے ایک ساتھ کھانا وغیرہ کی ساری سیٹنگ ہو، جوائنٹ فیملی جس کو ہم کہیں، تو یہ ہوتا ہے. ان کے لیے یہ ہے کہ جمعہ کے دن جمعہ کی نماز کے بعد لاہوری نمک لیں اور 1001 مرتبہ جو ہے یا ودود یہ پڑھ کر جو ہے نمک پر دم کریں، اور وہ نمک جو ہے اپنے کھانے وغیرہ میں استعمال کریں. اللہ پاک کی رحمت سے انشاءاللہ جو یہ کھانا کھائے گا، یہ دم کیا وہ نمک جو ہے یہ اس میں ڈلے گا اور کھائیں گے. اللہ پاک کی رحمت سے آپس میں محبتیں اور سلامتی پیدا ہو. دوسرا یہ ہے کہ اگر ایسا ہے کہ بھئی وہ کھا نہیں سکتے، پلا نہیں سکتے، یہ عمل نہیں پڑھ سکتے یا کر نہیں سکتے، یہ ہے کہ وہ خود ہی مطلب جو چاہ رہے ہوں کہ ہم جو ہے لڑائی جھگڑے ہمارے ہاں ختم ہو جائیں، خوشحالی آ جائے، تو آپ روزانہ جو ہے 100 مرتبہ یا قہارو یا کہارو یہ پڑھ کر آپ دعا کریں. ان کے لیے دعا کریں جو لڑائی جھگڑے کرتے ہیں، گھر میں جو بھی معاملات ہیں آپ کے گھریلو، آپ دعا کریں. اللہ پاک کی رحمت سے یہ مسئلہ بھی آپ کا حل ہو جائے گا. اچھا، یہ ایک اور میسیج آیا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ شادی کو 5 سال ہو چکے ہیں، بے اولاد ہیں، کوئی ایسا وظیفہ ارشاد فرما دیں کہ اولاد ہو جائے. جی، اللہ پاک ان کو اولاد نورینہ عطا فرمائے. جی ہاں، بالکل دونوں میاں بیوی جو ہے یہ عمل کر سکتے ہیں. روزانہ ہر نماز کے بعد 300 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھیں، سورہ کوثر 300 مرتبہ پڑھیں اور دعا کریں. اللہ پاک کی رحمت سے انشاءاللہ اولاد کی نعمت بھی ان کو انشاءاللہ نصیب ہوگی. اور تعویذات اتاریہ بھی ضرور حاصل کیجیے گا، روحانی علاج کے بستوں سے الحمدللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا. ناظرین، وقت ہوا ہے آپ کے استخاروں کے جوابات کا. جن اسلامی بھائیوں نے ناظرین نے کالز کی تھیں استخاروں کے حوالے سے جوابات نوٹ کیجیے گا. اچھا، یہ ہمارے ایک مدنی منع کی قول تھی. آپ نے اپنے ماموں جان کے حوالے سے کہا تھا کہ یہ مسقط میں ہیں، بیرون ملک ہیں اور ان کو کام نہیں مل پا رہا ہے. استخارہ کیا گیا، استخارے میں ان کے ساتھ وقتی طور پر ہی رکاوٹوں کا، آزمائشوں کا اشارہ ہے. اللہ پاک آسانی فرمائے، کوئی ایسا بندش وغیرہ ان کے نہیں ہیں. اچھا، روحانی علاج اس حوالے سے میں عرض کر دیتا ہوں کہ اگر کسی کو کام نہیں مل پا رہا ہو، روزگار کی تلاش میں ہو، ملازمت مل جائے، کہیں پر نوکری مل جائے، تو اس کے لیے نماز عشاء کے بعد 500 مرتبہ یا مسبب الاسباب 500 مرتبہ یا مسبب الاسباب پڑھنا ہے. پڑھنا کیسے ہے؟ کھلے آسمان کے نیچے ننگے سر کھڑے ہو کر، یعنی سر اور آسمان کے درمیان کوئی چیز حائل نہ ہو، یہاں تک کہ سر پہ ٹوپی بھی نہ ہو، سر پہ رومال بھی نہ ہو، ننگے سر کھڑے ہو کر آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے 500 مرتبہ یا مسبب الاسباب. انشاءاللہ عز و جل روزگار کے اسباب بنتے چلے جائیں گے. یہ ہمارے ایک اور اسلامی بھائی تھے، آپ نے عمر نام بتایا تھا کہ بیماری کا بھی مسئلہ ہے، کاروباری مسائل بھی ہیں اور کچھ آزمائشیں بھی چل رہی ہیں. دیکھیں، آپ کا بھی استخارہ کیا گیا، استخارے میں آزمائشوں کا اشارہ آ رہا ہے. اللہ پاک آسانی فرمائے، آپ کو شفا نصیب فرمائے. کاروباری حوالے سے جو آپ کے مسائل ہیں اللہ کرے وہ بھی حل ہو جائیں. اس کے لیے ایک عمل یہ ہے کہ 7 دن تک پورے 1 ہفتے آپ نے 100 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم 7 دن تک. کوئی ایک وقت مخصوص کر لیں، آپ اس وقت میں آپ یہ وظیفہ پڑھیں. نماز فجر کے بعد کا وقت مخصوص کر لیں، ظہر کے بعد کا وقت مخصوص کر لیں، عصر کے بعد کا وقت مخصوص کر لیں، تو آپ اس وقت میں پھر آپ یہ وظیفہ پڑھیں.
حضور دل کے ساتھ، یقین کامل کے ساتھ پڑھیں، اور ظاہری معاملات آپ کاروباری حوالے سے وہ آپ دیکھ لیجئے گا، انشاءاللہ عز و جل آپ کو فائدہ حاصل ہوگا اور آپ کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اچھا، یہ ہمارے ایک اور اسلامی بھائی تھے احمد بخش، تو آپ نے کہا تھا کہ میں الیکٹرک کی دکان یہ کھولنا چاہ رہا ہوں، تو استخارہ کر کے بتائیے کہ بہتر ہے یا نہیں۔ تو دیکھیں احمد بخش بھائی، آپ کا استخارہ کیا گیا ہے، استخارے میں بہتر کا اشارہ ہے، ماشاءاللہ۔ اللہ پاک آپ کے رزق حلال میں برکتیں نصیب فرمائے، کوشش کیجئے، انشاءاللہ عز و جل کامیابی نصیب ہوگی، تو بہتر ہے ماشاءاللہ عز و جل، اللہ پاک آپ کو برکتیں نصیب فرمائے، ظاہری معاملات بھی آپ دیکھ لیجئے گا۔ اچھا، اسی طرح یہ ہمارے ایک اور اسلامی بھائی تھے، آپ نے امتیاز نام بتایا تھا، امتیاز عامر، کہ بے روزگاری کا مسئلہ ہے، پیسہ کہاں سے آ رہا ہے، کہاں جا رہا ہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہا، تو آپ کا استخارہ کیا گیا، تو آپ کے ساتھ نظر بد کا بھی اشارہ ہے اور وقتی طور پر آزمائشوں کا بھی اشارہ آ رہا ہے۔ اللہ پاک آسانی فرمائے۔ ایک عمل میں عرض کرتا ہوں آپ کے لیے بھی اور ہمارے وہ مدنی چینل کے ناظرین جن کو یہ شکایت رہتی ہے کہ پورا نہیں ہوتا، پیسہ آتا ہے چلا جاتا ہے، پتہ نہیں چل پاتا، رکتا نہیں ہے پیسہ۔ دیکھیں، اولاً فرائض کی پابندی ہو رضا الہی عز و جل کے حصول کے لیے، اللہ پاک کی رضا کے لیے نمازیں پڑھنی ہے، فرائض پر عمل کرنا ہے، ایسا نہیں کہ پیسہ آ جائے، یہ نیت نہ ہو، اللہ پاک اسباب بنا دے گا، نیت ہو رضا الہی عز و جل کے حصول کی، فرائض کی پابندی کریں، اور ساتھ ساتھ سورۃ الواقعہ آپ پڑھا کریں۔ جی، جو سورۃ الواقعہ پڑھنے کا عادی ہوگا تنگ دستی چلی جائے گی۔ اگر کوئی تنگ دست ہو، فاقے میں مبتلا رہتا ہو، تو اسے چاہیے کہ روزانہ نماز مغرب کے بعد سورۃ الواقعہ یہ پڑھ لیا کریں ایک مرتبہ۔ اور ایک اور بات، ایک مشورہ ہے آپ کو، ہر مہینے کی 11ویں شریف آپ منائیں، الحمدللہ عز و جل۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ یہ میرے تجربے میں ہے، تجربے سے ثابت ہے کہ ہر مہینے کی 11ویں شریف جو مناتا ہے الحمدللہ عز و جل برکت ہی برکت رہتی ہے۔ آپ منانا شروع کریں، انشاءاللہ عز و جل ایسی برکتیں ملیں گی، ایسی برکتیں ملیں گی، آپ حیران رہ جائیں گے۔ تو 11ویں شریف کی نیت بھی فرما لیجئے، ہر مہینے کی 11 تاریخ کو، جو بھی حسب توفیق، حسب حیثیت، یہ بلکہ میرے پیر و مرشد امیر اہل سنت دعوت بقاتم العالیہ فرماتے ہیں کہ کوئی ایک رقم مقرر کر لیں اور اس پر اس کے مطابق آپ جو ہے نا 11ویں شریف بنائیں، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا، برکتیں بھی رہیں گے، محتاجیاں، تنگ دستیاں، بے روزگاریاں سب انشاءاللہ عز و جل دور ہو جائیں گے۔ اچھا، یہ ہمارے ایک اور اسلامی بھائی تھے، آپ نے عمر نام بتایا تھا کہ کام میں دل نہیں لگتا، تو دیکھیں آپ کا بھی استخارہ کیا گیا، آپ کے ساتھ بھی کوئی ایسا روحانی مسئلہ نہیں ہے، تو کام میں دل نہیں لگتا، تو اس کے لیے آپ یہ وظیفہ پڑھا کریں، بسم اللہ الرحمن الرحیم بحولی وقوتی لا الہ الا اللہ المہیمن العزیز الجبار المتکبر، صبح و شام آپ یہ پڑھیں وظیفہ۔ یہ ہمارے قیصر عزیز بھائی، آپ نے کہا کہ روزگار نہیں مل پا رہا، رکاوٹیں آ رہی ہیں، تو آپ کے بھی استخارے میں آزمائشوں کا اشارہ ہے، وقتی طور پر آزمائش ہے، کوشش اپنی جاری رکھیں، اللہ پاک کی ذات پر، اس کی رحمت پر کامل بھروسہ رکھیں، انشاءاللہ عز و جل اسباب بنتے چلے جائیں گے۔ ایک عمل میں آپ کو عرض کرتا ہوں، یہ آپ نے پڑھنا ہے، عمل کیا ہے؟ نماز فجر کے بعد آپ یہ عمل کیجیے گا، جو آپ کو کاروباری حوالے سے اور یہ مسائل آ رہے ہیں نا بے روزگاری کے حوالے سے، انشاءاللہ عز و جل آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ آپ عمل کر کے دیکھیں، عمل کیا ہے؟ نماز فجر کے بعد 300 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے، یا وہابو یا وہابو یا وہابو، 300 مرتبہ، 300 مرتبہ اول و آخر درود پاک کے ساتھ پڑھیں، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ اور بے روزگاری کے حوالے سے ایک اور عمل، نماز فجر کے بعد آپ پڑھا کریں تسبیح ملائکہ، نماز فجر کے بعد پڑھ لیں تسبیح ملائکہ، لیکن فجر کا وقت ختم ہونے سے پہلے یہ پڑھنا ہے 100 مرتبہ تسبیح ملائکہ، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ۔ اس کا وقت جو ہے نا ناظرین تسبیح ملائکہ کا، یہ آپ نوٹ کر لیں، اسکرین پر آپ دیکھ لیں دوبارہ، اگر یاد نہیں ہو سکی ہو تو یاد بھی کر لیں، لکھنا چاہیں تو لکھ لیں۔ اس کا وقت طلوع صبح صادق سے، جیسے ہی فجر کا وقت شروع ہوتا ہے اس کے بعد بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، یعنی نماز فجر سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں، نماز فجر کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن
طلوع شمس سے پہلے پہلے، فجر کا وقت ختم ہونے سے پہلے پہلے آپ نے یہ تسبیح پڑھنی ہے 100 مرتبہ۔ آپ الحمدللہ آپ دیکھیں ایسی برکتیں ملیں گی، اللہ اکبر۔ اللہ پاک ہم سب کے رزق حلال میں برکتیں نصیب فرمائے۔ کچھ میسیجز یہ بھی شامل کر لیتے ہیں۔ یہ ایک مدنی منع کی ولادت ہوئی ہے اور کہا ہے کہ اس کو پیلیا ہو چکا ہے، تو اس کا کوئی وظیفہ ارشاد فرمائے۔ جی ہاں، ایک تو یہ ہے کہ ہمارے روحانی علاج کے اگر بستوں پر یہ چلے جائیں گے نا تو ململ کے کپڑے جو ہے نا یہ دم کر کے دیے جاتے ہیں۔ بچے کو لے جانا پڑے گا؟ نہیں، بچے کو نہ لے کر جائیں، اچھا ہاں وہ کپڑے لے کر چلے، صرف کپڑے لے جائیں۔ ہمارے جو اسلامی بھائی ہوں گے وہ اس کپڑے پر دم کر دیں گے، اور یہ کپڑے میں جو ہے ململ کے کپڑے کتنے لے کے جانے ہیں؟ 7 پیس لے لیں، 1 میٹر کا 1 پیس ہو اور 7 پیس لے کر یہ چلے جائیں، اور ہمارے اسلامی بھائی کو دیں گے تو وہ دم کر کے انشاءاللہ ان کو دے دیں۔ 7 اس کے کوئی کلر وغیرہ ہیں کہ وائٹ کلر، سفید کلر میں؟ جی سفید کلر میں 7 ململ کے دوپٹے لے کر چلے جائیں۔ جی جی بالکل۔ چلیں یہ تو عمل ہو جائے گا وہاں سے۔ پڑھنے کے لیے کوئی وظیفہ ارشاد فرمائیے کہ بچے پر پڑھ کر دم کیا جائے۔ جی ہاں، اب یہ روزانہ جو ہے بچے پر یا سلام 111 مرتبہ پڑھ کر جو ہے بچے پر دم کریں، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو یہ پیلیے کا جو عمل ہے یہ ختم ہو۔ یہ عموماً تقریباً یہ بیماریاں چل ہی رہی ہیں کہ بچوں کی ولادت ہوتی ہے، پیلیا ہو جاتا ہے، ہیپاٹائٹس ہو جاتا ہے، اور بھی بچوں کے جو مسائل ہوتے ہیں، بیماریاں ہوتی ہیں تو اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ایک روحانی علاج ناظرین میں عرض کرتا ہوں، جب بچے کی ولادت ہو تو ولادت ہونے کے بعد سیدھے کان میں اذان دینی ہے، الٹے کان میں تکبیر پڑھنی ہے، تو اذان اور اقامت کہنے کے بعد ایک وظیفہ پڑھ کر دم کر دیں۔ اس وظیفے کی برکت یہ ہے کہ بچہ بالغ ہونے تک آفتوں سے، بلاؤں سے، بیماریوں سے، ہر طرح کے موذی امراض سے وہ محفوظ رہے گا۔ وہ عمل کیا ہے؟ عمل یہ ہے، اور یہ وظیفہ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت بقاتم العالیہ نے مدنی پنصورہ میں تحریر فرمایا ہے کہ بچے کی ولادت کے بعد 7 مرتبہ یا برو یہ پڑھ کر بچے پر دم کر دیں اور بچے کو اللہ پاک کے سپرد کر دیں، اللہ پاک کے حفظ و امان میں دے دیں، تو انشاءاللہ عز و جل وہ بچہ بالغ ہونے تک آفتوں سے، بلاؤں سے، بیماریوں سے محفوظ رہے گا۔ تو آپ بھی یہ وظیفہ پڑھ کر دم کر دیں، انشاءاللہ عز و جل بچے ہر طرح کی بیماریوں سے محفوظ رہیں گے۔ میسیجز تو ابھی کافی سارے ناظرین کے بقایا ہیں، کالز بھی کافی ساری بقایا ہیں، لیکن ناظرین سلسلے کا وقت یہ اختتام کی جانب ہے۔ اب جن کی کالز رہ گئی ہیں، جن کے میسیج شامل نہیں کیے، بہرحال آپ اس نمبر پر بھی چاہیں تو رابطہ کر سکتے ہیں۔ استخارے کا نمبر بھی میں عرض کر دیتا ہوں، آن لائن استخارے کا 021348587111۔ 24 گھنٹے الحمدللہ عز و جل ناظرین آپ اس نمبر پر استخارے کروا سکتے ہیں، ڈبل 12 گھنٹے نمازوں کے اوقات کے علاوہ۔ اور اتوار کو بھی اب آپ استخارے کروا سکتے ہیں، اتوار کو بھی الحمدللہ عز و جل یہ سروس آن رہتی ہے۔ آپ پورے ہفتے جب چاہیں، جس وقت چاہیں کال کر کے آپ آن لائن استخارے آپ کروا سکتے ہیں۔ اس نمبر پر اسلامی بھائی رابطہ فرمائیں، اسلامی بہنیں رابطہ نہ کریں۔ ہمارے پریشان حال اسلامی بھائیوں کو چاہیے کہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کر کے دعائیں کریں، ہفتہ وار سنتوں پر اجتماع میں شرکت کی نیت بھی فرما لیجیے۔ اجتماع کے اختتام پر بھی الحمدللہ عز و جل روحانی علاج کے بستے لگتے ہیں، فی سبیل اللہ تعویذات حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کی آج کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ پاک پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کے تمام دکھ درد دور کرے، بیماریوں سے، تنگ دستیوں سے، گھریلو ناچاقیوں سے نجات بخشے۔ یا ارحم الراحمین پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما دے، قرض داروں کو بار قرض سے خلاصی عطا فرما، تنگ دستوں کو فراخ دستی عطا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، بے روزگاروں کو حلال و آسان روزگار بقدر کفایت عطا فرما۔ یا اللہ پاک جن کے اپنے گھر نہیں انہیں اپنے ذاتی گھر عطا فرما، جو آزمائشوں میں ہیں، تکلیفوں میں ہیں، اللہ پاک اپنی رحمت سے سب کی آزمائشیں، تکلیفیں دور فرما دے۔ یا ارحم الراحمین پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما۔ یا اللہ پاک جن اسلامی بھائیوں نے مدنی چینل کے ناظرین نے اپنے مسائل بیان کی، اپنی بیماریوں کا، پریشانیوں کا، تکلیفوں کا بتایا، اللہ پاک خاک مدینہ کے صدقے، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سب کی بیماریاں، پریشانیاں، آزمائشیں، تکالیف، دکھ، درد، غم، رنج سب دور فرما دے۔ جو مسلمان شریر جنات کے شر میں مبتلا ہیں، جو جادو جن پر ہو چکا ہے،
اثرات میں مبتلا ہیں، آسیب میں مبتلا ہیں، اللہ پاک سب کی حفاظت فرما، شریر جنات کے شر سے محفوظ فرما، ہمارے گھروں سے لڑائی جھگڑے نفرتیں عداوتیں رنجشیں غلط فہمیاں بدگمانیاں سب دور فرما دے، ہمارے گھروں کو امن و سکون کا گہوارہ بنا دے۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی، آمین 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 بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مشکلوں میں میرے خدا میری ہر قدم پر معاونت فرما